کان الناس امۃ واحدہ، لوگ ایک دین پر تھے. حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک ایک ہی دین، دین اسلام، اور سب اللہ کو ماننے والے تھے. حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کا جو زمانہ تھا اس وقت شرک عام ہونے لگا اور کفر عام ہوا. تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا. یعنی حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے توحید کا درس دیا، اسلام کا درس دیا، آپ کی اولاد حق پر قائم رہی. پھر آہستہ آہستہ بگاڑ ہوتا گیا اور شرک و کفر عام ہوتا گیا، یہاں تک کہ جب حضرت نوح علیہ السلام بھیجے گئے تو پوری دنیا میں لوگ شرک و کفر کرنے والے تھے. پھر اللہ تعالی نے وقتاً فوقتاً انبیاء اور رسولوں کو بھیجا. نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے نصیحتیں فرمائی. جب 950 سال درس دینے کے باوجود لوگ نہ مانے تو جو 72 یا 78 مسلمان تھے وہ کشتی میں سوار ہو گئے، باقی پوری دنیا کے کافر ہلاک کر دیے گئے. اب وہ 72 یا 78 جو تھے ان کی اولادیں اسلام پر قائم تھیں اور یہ نسل کا سلسلہ چلا. اس کے علاوہ ان مسلمانوں کے علاوہ کوئی اور نہ تھا. پھر یہ لوگ اسلام پر قائم رکھے، پھر آہستہ آہستہ پھر کفر کی طرف گئے. اللہ تعالی نے نبیوں کو بھیجا. كان الناس أمة واحدة. All people were one nation, meaning there was one religion, Islam. Everyone believed in Allah subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Adam alayhi salam taught Tawheed and Islam, and his descendants remained upon the truth. Then, gradually, corruption developed, and polytheism and disbelief became widespread. So Allah subhanahu wa ta'ala sent prophets and messengers from time to time. However, during the time of Sayyidina Nuh alayhi salam, people throughout the world were engaged in shirk and disbelief. Sayyidina Nuh alayhi salam continued advising his people. Despite preaching for 950 years, when the people still did not accept, the 72 or 78 Muslims boarded the ark while all the disbelievers throughout the world were destroyed. Those 72 or 78 people and their descendants remained upon Islam, and this generation continued. Apart from these Muslims, there were no others. They remained upon Islam, but gradually they again turned towards disbelief. Allah subhanahu wa ta'ala then sent prophets again and messengers. فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین. پھر اللہ نے انبیاء بھیجے مبشرین اس حال میں کہ وہ خوشخبری دینے والے ہیں، و منذرین اور ڈر سنانے والے ہیں. نیکوکاروں کو خوشخبریاں دیتے ہیں، گناہ گاروں کو ڈر سناتے ہیں. وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور اللہ نے ان کے ساتھ کتاب حق کے ساتھ اتاری، سچی کتاب اتاری. لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، تاکہ وہ لوگوں میں فیصلہ کرے. فی مختلفوا فیہ، ان معاملات میں جن معاملات میں انہوں نے اختلاف کیا. وَمَخْتَلَفَ فِيهِ، اور اس میں اختلاف نہیں ڈالا. إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ، مگر انہوں نے ہی اختلاف ڈالا جن کو کتاب دی گئی. یعنی کتاب میں اختلاف کرنے والے وہی لوگ تھے جنہیں کتاب دی گئی. من بعد ما جاءتهم البینات، بعد اس کے کہ ان کے پاس روشن نشانیاں آ چکی. بغیم بینہم، آپس کی سرکشی کی وجہ سے، تو آپس میں نفرتوں کی وجہ سے انہوں نے اللہ کی کتاب میں رد و بدل کر دیا اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے. فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ. So Allah sent prophets
giving glad tidings and relating matters of fear. Meaning the prophets gave glad tidings to the righteous and warned the sinners. وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه, and revealed the true book with them, that it passes judgment on issues of dispute between the people. وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم, and the very people who were granted the book disputed it due to animosity between themselves, even after clear signs had come to them. Meaning those who differed over the book of Allah subhanahu wa ta'ala were the very people who had been given the book. They differed because of mutual hostility and rebellion against one another. They altered the book of Allah subhanahu wa ta'ala in order to establish their own views. فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا, तो अल्लाह ने मोमिनों को हिदायत दी. लिमा इख्तलफू फीही मिनल हक़ बिइज़्निही, उन बातों में हिदायत अता फरमाई जिनमें उन्होंने इख्तलाफ किया. मिनल हक़, हक़ की हिदायत अता फरमाई, बिइज़्निही, अपने इज़्न से, अपने हुक्म से. तो अल्लाह ताला ने मोमिनीन पर करम फरमाया और दामन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें अता फरमा दिया. और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करम से उन पर हक बिल्कुल वाज़ेह हो गया. वल्लाहु यहदी मन यशाउ इला सिरातिम मुस्तकीम, और अल्लाह जिसे चाहे सीधी राह दिखाए. जिस पर करम फरमाता है सीधी राह दिखा देता है. दुआ करें अल्लाह ताला हमें, हमारे बच्चों को, हमारी नस्लों को और तमाम मुसलमानों को सीधी राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. So Allah, with His will, guided those who believed to the truth which people were disputing. Thus Allah subhanahu wa ta'ala bestowed His grace upon the believers and granted them the companionship of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And through the grace of Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam, the truth became completely clear to them. وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. And Allah shows the straight path to whomsoever He wills. Whoever Allah subhanahu wa ta'ala favors, He guides to the straight path. Let us pray to Allah subhanahu wa ta'ala that He grants us, our children, our generations, and all Muslims the ability to remain upon the straight path. Ameen ya Rabbal Alameen.